رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار سفر میں تھے، گرمی کا موسم تھا، ایک کھجور کا باغ آپ نے دیکھا، اس میں آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر آپ لیٹ گئے۔ جب آنکھ کھلی وہیں چشمے پہ وضو کیا، نماز ظہر ادا فرمائی۔ اس باغ میں ایک حبشی غلام تھا جو اس باغ کی رکھوالی کرتا تھا، نگہبانی۔ اس حبشی غلام کی روٹی آ گئی، کھانا آیا، 3 روٹیاں اس کے لیے۔ جب وہ حبشی غلام کھانا کھانے کے لیے بیٹھا اور اس نے اپنی روٹی کھولی، ایک کتا اس کے آ کر قریب بیٹھ گیا اور وہ روٹی کی طرف دیکھنے لگا، اور اس نے کتے نے دم ہلائی گویا کہ وہ روٹی مانگ رہا تھا۔ اس حبشی غلام نے اپنی 3 روٹیوں میں سے ایک روٹی پوری اٹھائی اور کتے کے آگے ڈال دی۔ کتے نے روٹی کھا لی۔ جب وہ روٹی کھا چکا تو اس نے پھر حبشی کی طرف دیکھا اور اس کے سامنے جو روٹیاں پڑی تھیں ان کی طرف دیکھا۔ اس حبشی غلام نے دوسری روٹی بھی اٹھائی اور وہ بھی کتے کے آگے ڈال دی۔ کتے نے وہ دوسری روٹی بھی کھا لی، تو دوسری روٹی کھا کر وہ پھر اس حبشی غلام کی طرف دیکھنے لگا، تو حبشی غلام نے تیسری روٹی بھی اٹھائی اور وہ کتے کے سامنے ڈال دی۔ کتے نے روٹی کھا لی، غلام نے اپنے برتن اٹھائے اور باندھ کر رکھ دیے اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ یہ سارا منظر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ کو بڑا تعجب ہوا، بڑی حیرانگی ہوئی۔ تو آپ نے اس حبشی غلام سے پوچھا کہ آپ کو ایک دن میں کتنی روٹی ملتی ہے، تو کتنی بار ملتی ہے؟ اس نے کہا بھی 3 ہی روٹیاں ملتی ہیں دن میں ایک بار۔ تو آپ نے پوچھا کہ وہ 3 تو آپ نے کتے کو کھلا دی ہیں، تو خود کیا کرو گے؟ تو وہ حبشی غلام کہنے لگا کہ میں آج خود بھوکا رہ کر صبر بھی کروں گا، اللہ کا شکر بھی کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے تینوں کی تینوں روٹیاں کیوں کھلا دی؟ سبحان اللہ، حبشی غلام نے بڑی پیاری بات کہی، اور وہ کہنے لگے کہ یہ کتا میں نے آج پہلی بار دیکھا ہے، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ہمارے علاقے کا گرد و پیش کا ارد گرد کا کتا نہیں ہے، یہ کہیں دور سے آیا ہے، اگر قریب کا ہوتا تو میں نے دیکھا ہوتا۔ تو یہ کتا کہیں دور سے آیا ہے اور پتہ نہیں کب سے یہ سفر میں ہے اور کتنے دنوں سے یہ بھوکا ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں اپنی ساری روٹی کتے کو کھلا دوں اور خود آج میں بھوکے رہ کر گزارا کر لوں گا۔ سبحان اللہ، حضرت عبداللہ بن جعفر کو اس حبشی کا یہ ایثار بڑا پسند آیا، کیونکہ ایثار ہوتا ہے نا اپنی ضرورت کی شاید دوسروں کو دے دینا۔ تو آپ نے خوش ہو کر اس غلام سے اس کے مالک کا پتہ پوچھا، اس مالک کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا جو تمہارا کھجور کے باغ میں غلام ہے اس غلام کو بیچتے ہو؟ تو مالک نے کہا کہ اگر آپ کو پسند ہے تو آپ خرید لیں۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے وہ غلام خرید لیا، منہ مانگی قیمت دے کر خرید لیا، اور آپ واپس تشریف لے آئے، اور واپس آ کر اس غلام سے آپ نے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو کہ میں نے تیرے مالک سے تمہیں خرید لیا ہے، اس لیے نہیں خریدا کہ تجھے میں اپنا غلام بناؤں، یہ جو تو نے کتے کے ساتھ ایثار کیا ہے اس کی وجہ سے مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے، تو میں نے تمہیں اس لیے خریدا ہے کہ آج کے بعد تم غلام نہ رہو، میں تمہیں خرید کر آزاد کرتا ہوں، اب تم آزاد ہو جاؤ۔
آپ نے اس کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ اور پھر آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ جو غلام ہوتا ہے نا وہ کسی شے کا مالک نہیں ہوتا، تو بھئی اس کا تو کوئی گھر نہیں ہے، یہ کسی شے کا مالک نہیں ہے، تو یہ زندگی کیسے گزارے گا؟ آپ نے اسے فرمایا بھی یہیں ٹھہرو، میں پھر آتا ہوں۔ آپ پھر اس کے مالک کے پاس گئے جس سے خریدا تھا، اور آپ نے اس سے فرمایا، مالک سے، کہ کیا کھجور کا باغ بیچتے ہو؟ اس نے کہا بھی آپ کو پسند ہے تو آپ لے لیں۔ تو آپ نے کھجور کا باغ بھی خرید لیا، اور باغ خرید کر واپس تشریف لائے اس حبشی غلام جسے آزاد کیا تھا۔ تو اس سے آپ نے فرمایا کہ یہ باغ بھی میں نے تیرے مالک سے خرید لیا ہے، اور اس لیے نہیں خریدا کہ میں اس کا مالک بنوں، میں تاجر بنوں، میں مالدار بنوں، بلکہ میں نے اس لیے باغ خریدا ہے کہ میں تجھے اس باغ کا مالک بنا دوں۔ تو آپ نے اس کو بھی آزاد کر دیا خرید کر، اور باغ خرید کر اس باغ کا انہیں مالک بھی بنا دیا۔ تو یوں کیا کرتے تھے سخاوت کرنے والے، ایثار کرنے والے۔ آج ہم جس دور میں ہیں، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پیسہ ہمارے پاس آ جائے بس اس پر سانپ بیٹھ جائے، تالے لگ جائیں، نہ وہ ہم اپنی ذات پر لگائیں، نہ ہم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو مال کماتے ہیں، بہت بڑی جائیدادوں کے مالک ہیں، لیکن اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتے، اچھا کپڑا نہیں پہنتے، وقت پہ دوائی نہیں لیتے، صحیح کھانے کی چیزیں نہیں کھاتے، ان کے بچے ترستے پھر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں پہ خرچ نہیں کرتے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتے، لیکن سچے اور سچے مسلمانوں کا حال اور مقام یہ تھا کہ اپنی ذات تو اپنی رہی، وہ تو اللہ کی راہ میں اپنی ضرورت